السلام علیکم دوستو خوش آمدید ہے میرے یوٹیوب چینل اسلامک اسٹوریز پر۔ تو دوستو میں آج وہ واقعہ سنانے والا ہوں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگروں کے درمیان ہوا تھا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہترین جیت عطا فرمائی تھی اور فرعون کے جادوگروں کو شکست۔ اس کے بعد سب جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ تو دوستو اگر یہ واقعہ آپ قرآن و حدیث کے حوالے سے سننا چاہتے ہیں تو میرا یہ ویڈیو پورا سنیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دوستو یہ ویڈیو AI کے ذریعے بنایا گیا ہے، یہ صرف ایک قیاس ہے کہ ایسا ہی ہوا ہوگا، حقیقت کچھ اور ہے۔ تو دوستو آگے وہ واقعہ سنیں۔ دوستو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے یا شہر مدین سے اپنے گھر لوٹے تو رات ہو گئی تھی۔ رات کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں داخل ہوئے اور اپنے گھر آئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو ان کی اماں باہر آئیں۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے ان کی اماں ان کو پہچان نہ پائیں اور ان کو وہیں بیٹھا دیا، اور اندر جا کر اپنے لڑکی سے کہا کوئی مسافر ہے اس کو کھانا دے آؤ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ان کو کھانا دینے آئی تو دیکھتے ہی بولا ارے اماں یہ تو میرا بھائی موسیٰ ہے، اور ان کو اندر بلا کر لے گئیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھانا کھایا اور کہا کہ اللہ نے مجھے نبوت دی ہے، کل میں اپنے نبوت کا اعلان کروں گا اور میرے جانشین میرے بھائی ہارون ہوں گے۔ دوستو حضرت ہارون علیہ السلام بڑے تھے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے تھے یہ تو معلوم نہیں، لیکن بہت ساری کتابوں میں آیا ہے کہ بڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ صبح ہوئی اور تمام بنی اسرائیل کو جمع کیا اور اپنے نبوت کا اعلان کیا۔ کچھ لوگ ایمان لائے، کچھ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کتاب یعنی توریت کا حوالہ دیا، لیکن بہت سارے بنی اسرائیل بھی نہیں مانے۔ دوستو بنی اسرائیل پہلے سے ہی ضدی ڈرپوک قوم رہی ہے دینی معاملوں میں۔ جب بنی اسرائیل کو کسی چیز کا حکم دیا جاتا تو وہ اس کا الٹا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل قوم کی شروعات حضرت یعقوب علیہ السلام سے چلا ہے۔ بنی اسرائیل خاندان نبیوں کا خاندان تھا جس کو فرعون نے غلام بنا کر رکھا تھا۔ دوستو حضرت یعقوب علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئے تھے، اور جب ان کے لڑکے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے بیچا تو خریدار نے ان کو مصر میں آ کر ایک وزیر کے ہاتھ بیچ دیا، اور جب اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خاندان والے یعنی بنی اسرائیل کو مصر بلا لیا تھا۔ تبھی سے بنی اسرائیل مصر میں تھے، اور جب مصر کا بادشاہ فرعون بنا تو ان تمام بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے بہت لوگوں کو سمجھایا اور فرعون کے دربار میں بھی گئے۔ فرعون کو دین کی دعوت دی اور کہا کہ تو خدائی دعویٰ چھوڑ دے اور ایک اللہ کی عبادت کر، لوگوں کو غلام بنانا چھوڑ دے۔ تو جس طرح سے اللہ کا بندہ ہے وہ بھی اللہ کا بندہ ہے۔ فرعون بولا کل تک تو میرے محل میں رہا اور کچھ دنوں کے لیے غائب ہوا، اور اب اچانک آ کر بولتا ہے کہ تجھے نبوت ملی ہے، تو جھوٹا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اپنا معجزہ دکھایا اور اپنا ہاتھ بغل میں دبا کر باہر نکالا تو وہ سورج کی روشنی پر غالب آ گیا۔ اس کے بعد فرعون نے کہا موسیٰ جادوگر ہے، جادو سیکھ کر آیا ہے۔ اے موسیٰ ایسا جادو میں روز دیکھتا ہوں، میرے دربار میں تمہارے جیسے جادوگر بہت ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو اپنے جادوگروں کو بلا اور میں اکیلا آتا ہوں، معلوم ہو جائے گا کہ کون جادوگر ہے۔ فرعون نے وقت مقرر کیا اور پورے دنیا میں خبر پھیلا دیا کہ مصر میں جادوگروں کا مقابلہ ہے۔ دنیا کے کونے کونے سے جادوگر آئے۔ فرعون نے ہزاروں جادوگروں کو بلایا اور بتایا کہ یہاں ایک جادوگر ہے، اس نے اپنے آپ کو اللہ کا بھیجا ہوا نبی بتایا ہے، ہم ان سے آپ لوگوں کا مقابلہ کروائیں گے۔
کیا آپ لوگ تیار ہیں؟ سب جادوگروں نے ہاں میں ہاں ملائی، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد سب کو ایک میدان میں جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور بولا، اے موسیٰ، یہ لوگ بھی جادوگر ہیں، تو کیا ایک مقابلہ ہو جائے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ فرعون بولا، پہلے تو اپنا جادو دکھاؤ گے یا ہمارے لوگ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، تم بادشاہ ہو، تم ہی پہلے اپنا کرتب دکھاؤ۔ فرعون نے حکم دیا، ایک جادوگر زمین پر رسی پھینکا تو وہ سانپ بن گیا، ایک ہوا میں اڑنے لگا، ایک سامنے سے غائب ہو گیا، ایک بہت سارے رسیوں کو ٹکڑوں کو زمین پر پھینکا تو وہ چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش کھڑے تھے۔ اللہ نے آواز دی، اے موسیٰ، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے اللہ، میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، اور اس کی خوبی بتانے لگے۔ اس لاٹھی سے میں بکریاں چڑھاتا ہوں، پیڑ سے پتے توڑتا ہوں، زمین پر گاڑ کر ٹیک لگاتا ہوں، اور بھی بہت سارے کام کرتا ہوں۔ اللہ نے کہا، اے موسیٰ، اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈال دو۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر وہ لاٹھی ڈالا، ایک بہت بڑا سانپ بن گیا اور سارے جادوگروں کو سانپ کو کھا گیا، اور پھر فرعون کے تخت کے طرف بڑھا کہ فرعون کا تخت چیر دیں۔ فرعون اٹھ کر بھاگا اے موسیٰ کے طرف اور بولا، اے موسیٰ، تم مجھے اللہ کی طرف بلانے آئے ہو یا خون خرابہ کرنے آئے ہو؟ دوستو، کچھ لمحوں کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی سانپ کو دیکھ کر سہم گئے اور روکنے کی ہمت نہ ہوئی۔ پھر اللہ نے کہا، اے موسیٰ، یہ تمہاری لاٹھی ہے، جب تم ہاتھ لگاؤ گے پھر سے لاٹھی بن جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ لگایا تو وہ لاٹھی بن گئی۔ کرتب دکھانے والے جتنے جادوگر تھے سب ایمان لے آئے اور کہا، اے فرعون، یہ جادو نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے۔ لیکن فرعون، اس کا وزیر حامان ایمان نہ لایا اور ایک ایک کر کے جادوگروں کو قتل کر دیا۔